الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت سنت الاعتکاف۔ صحابہ اکرام کے اوصاف ایک حدیث میں بیان کیے گئے تھے، اور ان کے اوصاف کو، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے بعد ان کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ تو صحابہ اکرام کی سب سے بڑی شان اور عظمت یہ ہے کہ انہوں نے دین کو قائم کیا، انہوں نے دین کو باقی رکھا، انہی کے ذریعے سے دین پوری دنیا میں پھیلا، اور تا قیامت تک، صبح قیامت تک دین کا جھنڈا جو لہرائے گا، یہ صحابہ اکرام کی خون پسینے کی محنت ہے، اور صحابہ اکرام کی قربانیاں، اور صحابہ اکرام کی جد و جہد، صحابہ اکرام کا جو تبلیغ دین کا جذبہ تھا، صحابہ اکرام کا دین کے لیے سب کچھ کرنے کا جو عظیم جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت آج دین قائم ہے۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ امامہ تک دیکھیے آپ، اور اسلام لانے سے پہلے جو صحابہ اکرام شروع میں مسلمانوں کے جو خلاف کفار و مشرکین جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، وہاں سے لے کر میدان کربلا تک آپ دیکھیں، تمام کے تمام صحابہ اکرام کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین قائم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ شروع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، جنگ بدر میں بھی ساتھ رہے، اور بعد میں بھی آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی، یعنی ظاہری طور پہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کیا، اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے جنگ کیا۔ اس طریقے سے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنا مال اور اپنا گھر بار کا سامان سب کچھ جو ہے پیش کر کے دین کی خدمت کی اور دین کو باقی رکھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی طریقے سے خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، اور ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں۔ وجہ کیا ہے ان قربانیوں کے پیچھے؟ ان کی نارمل اور عام انتقال اور عام لوگوں کی طرح ان کا وصال نہیں ہوا، بلکہ یہ شہید ہوئے، یعنی ان کی زندگی بھی قربانیوں کے ساتھ تھی، اور ان کا انتقال بھی جو ہے قربانیوں کے ساتھ ہوا، شہید ہو کر۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ تو اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لایا تو 40ویں یہ مسلمان تھے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ تو تب پہلی مرتبہ مسلمان ایک صف میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھل کر کعبے میں نماز پڑھی۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تھا۔ جو اسلام کو عروج ملا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور ان کی اسلام لانے کے بعد، وہ ایک یقیناً قابل تعریف ہے، اور عقل حیران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین کو بہت بلندی اور بقا عطا فرمائی۔ اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مورخین لکھتے ہیں کہ اور 10 سال اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یا ان جیسا کوئی اور خلیفہ ہوتا، دنیا کے ہر کونے میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ یہ باقاعدہ کوڑا لے کر بازار میں نکل جایا کرتے تھے، اور کوئی بغیر علم دین سیکھے تجارت کرتا تو اسے مار کر واپس بھیجتے کہ پہلے علم سیکھو، مسجد نبوی میں جا کر
پھر بعد میں آ کر تجارت کرو۔ یہ دین کو باقی رکھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی کہ اپنا مال کئی مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ایک جو کنواں تھا اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بے شمار انہوں نے کئی مرتبہ دنیا میں جنت حاصل کر لی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا کے لیے۔ آگے چلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ آقا علیہ السلام کو کوئی معمولی نہیں ہے۔ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی جنگوں میں اور جتنے غزوات میں شریک ہوئے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ یعنی ان تمام صحابہ اکرام کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو دیکھیں گے تو دین کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور انہی کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ جنگ آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن مدینہ منورہ میں صرف 10,000 صحابہ اکرام کے مزارات موجود ہیں۔ وہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کہاں پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، انہی کے ذریعے سے دین پھیلا ہے۔ آج ہمیں یہی سبق لینا ضروری ہے کہ میرے ذریعے سے کتنا دین قائم ہو رہا۔ مجھے اچھا بولنے آتا، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس اچھی آواز ہے، میرے پاس بڑا خاندان ہے، پولیٹیکل سپورٹ ہے، میں کسی کمیٹی کا ممبر ہوں، میرے ہاتھ میں مسجد ہے، میرے ہاتھ میں مدرسہ ہے، میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسکول ہے، میرے ہاتھ میں ایک آفس ہے، میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں 8-10 لوگ کام کرتے، میرے گھر میں میرے خود کے بچے ہیں، میری خود کی بیوی ہے، ہمارے خاندان والے ہیں، میرے دوست ہیں جو میری بات سنتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے ذریعے سے میں دین کو کتنا قائم کر رہا ہوں، میں دین کا کتنا کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ صحابہ اکرام نے اس اندھیرے زمانے میں جہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں انہوں نے دین کی عظیم خدمت کر کے اپنی آخرت بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قرب حاصل کیا اور مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ آج اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے نوجوانوں کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جو سکل ہے، جو ہوشیاری ہے، جو ان کی عقل ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، پڑھنا، لکھنا، بولنا، سننا، پیسے کمانا، یہ تمام صلاحیتیں دین کے لیے، کیا ہمارا دین معاذ اللہ اتنا تنہا ہو گیا آج کہ ہماری صلاحیتیں صرف واٹس اپ کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے، لڑکیوں کو پٹانے کے لیے اور اسی طریقے سے الٹی سیدھی حرکتوں کرنے کے لیے آج ہمارا ٹیلنٹ ہے، یا پھر دین کو قائم کرنے کے لیے بھی ہم کچھ استعمال کریں گے اپنی صلاحیت؟ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں، لوگوں تک دین کو پہنچائیں، سمجھیں، پہلے علم دین سیکھیں۔ صحابہ اکرام سے محبت کا ایک عظیم دعویٰ اور دلیل یہی ہے کہ ہم خود ان کی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو اپنائیں، اور وہ یہ ہے کہ دین کو انہوں نے قائم کیا۔ اللہ ہم سب کو دین قائم کرنے اور ہمارے ذریعے سے دین کی اقامت کا سبب بنائے ہمیں، اور ہمارے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچائے اور ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا